ایک چیز ہے. اسی طرح عتبہ کا وہ واقعہ میں زیادہ تر بیان کیا ہوں اپنے خطبوں میں، جو اللہ کے رسول کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ تمہیں کچھ جن وغیرہ پکڑ لیا ہے تو ہم کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کی، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، اس دعوت سے آپ کو کیا سرداری ہونا ہے تو ہم سرداری دے دیتے ہیں، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، آپ اس دعوت سے مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم مال فراہم کر دیتے ہیں. یہ سب باتیں اس وقت کا سب سے ذہین ترین اور زبان دانی میں ماہر شخص تھا عتبہ، اور یہ دعویٰ کر کے آیا تھا میں جا کے بات کرتا ہوں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ایک نہ ایک چیز کوئی نہ کوئی چیز قبول کر لیں گے. پھر آیا کہا کہ بھتیجے دیکھو تمہارے کام سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس بات سے کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو تمام مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو ہم لا کے اونڈیل کے سب سے بڑا مالدار بنا دیتے ہیں، اگر تمہیں ایسا کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے جس سے تمہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم پر سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جن آ گیا ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہم کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، اس پر جادو ہوا تھا، یہ آ کے یہاں بات کر رہا ہے. جن تو اس پر آیا ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. بہرے کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کا جواب کچھ بھی نہیں دیا. جب بات کر کے وہ ختم کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو الولید جو کہنا تھا کہہ چکے؟ کہا کہ ہاں. تو میری سنو گے؟ کہا کہ ہاں انصاف کی بات ہے، آپ نے ابھی تک میرا سنا، میں جتنا بولا آپ خاموشی سے سنتے رہے، اور آپ کی تو مجھے سننا ہی پڑے گا، آپ سنائیے. تو اللہ کے رسول نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم فی الآخرۃ هم غافلون. پڑھتے جا رہے حتیٰ کہ 13ویں آیت پہ پہنچے فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود. اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے، اس کلام کو نہیں مانو گے، مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے، تو عاد و ثمود پر جس طرح عذاب آیا تھا اسی طرح تمہارے اوپر بھی بجلی پڑنے کا عذاب آئے گا. تو وہ اٹھ کے اللہ کے رسول کے زبان اور چہرے مبارک دیا، کہا کہ بس اتنا نہ کہو، ایسا لگتا ہے کہ ابھی عذاب آ جائے گا. کافر. ابھی کبھی احساس ہوا ایسا؟ قرآن کو پڑھتے ہوئے احساس ہوا؟ کیوں نہیں ہو رہا جی؟ ہم نے دل سے کبھی پڑھا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں، رویا ہی نہیں. قرآن پڑھتے ہوئے خشیت طاری ہوئی، قرآن پڑھتے ہوئے دل کے اندر تبدیلیاں ہوئی. کچھ نہیں ہوتا ہے ہمیں. پہلے تو پڑھنے والے بہت کم، لیکن جو پڑھتے ہیں ان پر کچھ نہیں. تو یاد رکھو یہ کلام ہی ہے آج ہمیں نجات دے سکتا ہے، بدلا سکتا ہے، اور یہ کلام کے چھوڑنے کی ہی وبال جان ہے، اسی کی مار ہے. کتوں سے بھی ذلیل ہے. امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا. آج ہمارے بلڈوزر سے بستیوں کی بستیاں اڑا دی جاتی ہیں تو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی آبادی تھی تو کہاں مٹ گئی. چل اس سے بدتر حالات بھی پیش آ سکتے ہیں.